بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمتیں اس قدر بلند اس لیے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا کوئی سانس بھی اپنے لیے نہیں لیا، جو کچھ کیا خدا کے لیے کیا، اور اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ ہم ان کی ہستیوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہماری کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم انہیں بھی سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے ان کی خدمتیں کی اور ان کے اصحاب کہلائے، ان کے چاہنے والے کہلائے، تو بھی ہم بہت حد تک ان کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت یہ موضوع ہم نے چنا۔ دو بارگاہیں ایسی ہیں جہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے، ایک ہے اللہ کی بارگاہ، ایک ہے حسین کی بارگاہ۔ اللہ اگر چاہے تو پتھر کو در بنا دے، حسین چاہے تو مجرم کو حر بنا دے۔ یہ حسین کی کرامت ہے، حسین کی عطا ہے۔ مانگنے والا کیسے مانگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور حسین کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ آواز بلند سلوات۔ کیونکہ جس خدا کے لیے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی، اب اللہ کی عدالت ضروری ہے کہ جو حسین کہے اللہ وہ مانے، کیونکہ حسین وہی کرتا رہا جو اللہ چاہتا رہا، اب اللہ وہی کرے گا جو حسین چاہتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایک گفٹ دیا ہے، ایک بہت ہی مشہور عمل ہے، وہ عمل جو ہے مولا عباس کے نام سے منسوب ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ہماری بہنیں بھی کر رہی ہوں اور آپ میں سے بھی بہت افراد کر رہے ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں آج کل ہر انسان پریشان حال ہے، بزنس کو لے کے، پراپرٹیز کو لے کے، جابز کو لے کے، اور بھی دیگر پریشانیوں کو لے کے۔ یہ عمل بالکل تیر ہدف جیسا ہے۔ ایک مولانا بتلا رہے تھے کہ انہوں نے اس عمل کے بارے میں جو ہے نا روضہ مولا عباس پہ بیان کیا، اور لوگوں نے سننے کے بعد ایک مومن جو سنا فوراً اس پہ عمل کیا۔ دوسرے دن صبح جا کے مولانا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے مولانا جو میرا کیس پراپرٹی کا 50 سال سے چل رہا تھا اور وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس عمل کو میں نے کیا، مولا عباس نے معجزہ دکھا دیا، آج ہی مجھے فون آیا کہ وہ چیز حل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دیکھیے وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہم در در پہ جاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس سب سے بڑا در موجود ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، پہلے 7 مرتبہ صلوات، آخر میں 7 مرتبہ صلوات، 7 اور 7 14 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر عمل سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ غسل کریں، کبھی بھی کوئی عمل کرنا ہو، بہت امپورٹنٹ عمل کرنا ہو تو عمل کے لیے غسل کریں، صدقہ نکالیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام، 133 ٹائمز پڑھیں، پھر 7 صلوات پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ڈیسٹنی کیسے بدلتی ہے، آپ کی پریشانیاں کیسے جاتی ہیں، بالخصوص جب باب المراد کو آپ پکاریں گے اور باب المراد کو بلاتے ہوئے حسین کا واسطہ دیں گے تو باب المراد اس کو ضرور پورا کریں گے۔ یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے ملتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا میری پریشانی کیسے حل ہو گئی، اللہ راستے بنا دیتا ہے، اللہ ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی کوئی عمل کریں میرے حق میں ضرور دعا کرتے جائیے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حسین کا ویژن کیا تھا؟ عزیزان محترم، حسین نہ صرف حسین نے نماز کو بچا لیا، سب سے بڑی چیز ہے ولایت۔ کربلا میں حسین ولایت کو بچانے آئے تھے، ورنہ نماز تو کربلا میں بھی پڑھنے والے موجود تھے، ادھر کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے، ادھر کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے۔ جس وقت نماز کا وقت آیا، امام حسین نے کہا حر نماز کا وقت ہے، تم اپنے لشکر کو پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو پڑھاتا ہوں۔
اور نے کہا آپ کی موجودگی میں میری ہمت کہاں ہے کہ میں نماز پڑھا سکوں. سب نے مل کے نماز حسین کے پیچھے پڑھی. تو مطلب کیا ہے, نماز کے پڑھنے والے تھے, لیکن کربلا نتیجہ ہے طلب بیعت کا. طلب بیعت نتیجہ ہے انکار غدیر کا. انکار غدیر نتیجہ ہے انکار ولایت امیر المومنین کا. اگر غدیر میں علی کو مان لیتے تو کربلا نہ ہوتی. آج کربلا ہمارے دلوں میں ہے, آج کربلا ہمارے ذہنوں میں ہے. آپ سوچیں اس وقت کتنا بڑا مجمع کربلا میں پہنچ رہا ہے. آپ جانتے ہیں نجف کی آبادی کتنی ہے اور کربلا کی آبادی کتنی ہے؟ کربلا 7 ملین پاپولیشن ہے, صرف 7 ملینز اراؤنڈ, اور نجف 14 ملینز. ایسٹیمیٹڈ پیپل جو وہاں پہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے 33 ملین. آپ سوچیں وہاں کی آبادی تو ہے ہی ہے, پھر اتنی بڑی آبادی. اگر آپ صرف زائرین کو گن لیں 33 ملین بھی مان کے چلیں, ایک روز میں اگر ایک زائر 3 روٹی کھاتا ہو, 99 ملین روٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے ان 24 آورس. میں کیا عرض کر رہا ہوں, 99 ملین روٹیاں بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہوگا, کتنے لوگوں کو کام پہ لگانا ہوتا ہوگا. لیکن آج تک کسی نے شکایت نہیں کی میں کربلا گیا اور بھوکا رہ گیا. یہ بذات خود امام کا معجزہ ہے. کربلا عام ہو رہی ہے تو دشمنان اسلام پریشان ہے. کروڑوں کا مجمع جاتا کیسے ہے, وہاں رہتا کیسے, آتا کیسے. آغا بشیر نجفی سے جب میری ملاقات ہوئی تھی, میں نے کہا کہ سرکار کربلا اتنی چھوٹی ہے, اتنا بڑا مجمع کیسے سما جاتا ہے, جبکہ مکہ کا صحن کتنا بڑا ہے, خانہ کعبہ کا صحن اور زیادہ بڑا دیا گیا, لیکن اس میں بھی جبکہ اس سے کربلا سے کافی کم جاتے ہیں, پھر بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. کربلا اتنے لوگ جاتے ہیں, کیسے ہوتا ہے؟ تو آغا بشیر نجفی کا ایک جملہ ہے, انہوں نے کہا کہ عباس علی کھوئی صاحب, کربلا ایک ماں کی طرح اپنے آغوش کو پھیلا لیتی ہے اور آنے والوں کو گودی میں لے لیتی ہے.